سید شہداء حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محزون و مغموم رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 43 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم شخصیت سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ کی چال ڈھال، حسن و اخلاق اور بول چال بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینہ کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینے میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا تھا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کر کے رونے لگا۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو وہ بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے پاک خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش ہستین کریمین کے سائے شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کو یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھنے اس کے مہمان بن جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینے کے غریب اور مساکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسۂ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے، قربان جاؤں میں شہزادے علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، بے شک، کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اسی لیے نواسۂ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں محرم الحرام کی صبح کو جب حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا، ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی، ہوائیں معطر ہونے لگتی ہیں، پہاڑ ہلنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی شکی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے۔ اذان ختم ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شعروں میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں کہ میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا، جسے ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پے کر رہنمائی، سراپا پے کر حسن، سراپا پے کر جمال، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل۔ یزیدی لشکر سے نبر ازما تھے،
حضرت علی اکبر میدان جنگ جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ تاریخ تبری جلد کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنا نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے اور اپنے بیٹی کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا، امام علی مقام شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کو کوہ گرا ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پروار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کی پیکر علی اکبر رد بن یزیدی پر کیسے حملہ کر رہے تھے، صفی کی صفی الٹ رہے تھے، لشکر یزید جس طرح دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف دات شجاعت دے رہا ہے، اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھوٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبان خشک ہے، امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈال کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ جوا سال بیٹی کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید نے کسی بغبت سپاہی کی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی، یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کو بوسہ کیا، جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب یہ برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا، ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی اور کوئی بھی بار سر مبارک پر داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا، لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جستے مبارک بازو میں سمٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹی کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈھال کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواز رسول فرمانے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا میں اس سفید داغ والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برز کے داغوں والا تھا۔ کیا لشکر یزیدی میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ کیسے کیسے ظلم ہوئے کربلا میں۔ لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے۔